حضرت جوش ملیح آبادی کا نام آتے ہی مجھے اپنے بہت پرانے دن یاد آتے ہیں لکھنؤ کے. میرے بچپن کے لکھنؤ میں بہت بڑی شخصیتیں رہتی تھیں. جب میں نے آنکھ کھولی اور ہوش سنبھالا تو شہر کی گلیاں بازار محفلیں مجلسیں ادیبوں اور شاعروں کے نام سے روشن تھیں. علماء میں علامہ سید علی نقی صاحب، قلبی حسین صاحب قبلہ، ابن حسن نونہوی صاحب، ان کے نام گونج رہے تھے. اور شاعروں میں حضرت جوش ملیح آبادی، نواب جعفر علی خان اثر، سراج لکھنوی، آنند نرائن ملا، مجاز اور سردار بھائی اور کیسی آدمی. نوجوانوں میں ترقی پسند تحریک وہیں پیدا ہوئی تھی اور سارا شہر جو تھا وہ ایک خاص طرح کے تہذیبی عمل سے گزر رہا تھا. میرے اساتذہ میں علی رسول صاحب اور سید شاہ حسین اور ڈاکٹر نور حسن ہاشمی. جو صاحب نے لکھنؤ کے بارے میں بہت لکھا ہے، شاعری میں بھی اور ویسے بھی. آج بھی وہ لکھنؤ کی رنگ رلیاں دل میں ہیں. وہ جو کل زیر قدم تھیں اب وہ گلیاں دل میں ہیں. جو صاحب کا تعلق ظاہر ملیح آباد سے تھا، مگر انہوں نے اپنی جوانی کا زیادہ وقت لکھنؤ میں گزارا اور لال چوک روڈ پر ان کا گھر تھا. وہیں ہمارے گھر سے تھوڑی دور پر ایک انگریزی میڈیم ایک اسکول تھا، سینٹ یونین اسکول. وہاں سے انہوں نے میٹرک کیا اور پھر وہ لکھنؤ کرسچن کالج جو ہمارے بڑے معتبر کالجز میں شمار ہوتا تھا، وہاں سے انہوں نے تعلیم اپنی مکمل کی. جو صاحب ظاہر ہے بہت بڑے گھرانے کے فرد تھے. نواب فقیر محمد خان گویا رؤسا میں شمار ہوتا تھا، اودھ کے بڑے جاگیرداروں میں، نوابوں میں. اور ان کے والد بشیر احمد غالباً ان کا اسم گرامی تھا، اور خود شبیر حسن خان، شبیر احمد جوش ملیح آبادی. پہلی دفعہ میں جب ٹی وی میں کام کرتا تھا تو ایک صاحب میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے مجھے ایک رقعہ دیا. وہ حضرت جوش ملیح آبادی کا تھا. اس پر ایک دو رباعیاں لکھی ہوئی تھیں اور میرے نام کے ساتھ انہوں نے لکھنؤ کی نسبت سے اور اپنی دانش میں شیعت کی نسبت سے کچھ نصاب کیے ہوئے تھے اور دو رباعیاں لکھی ہوئی تھیں. اب میں ایک ذہنی آزمائش کا پروگرام کرتا تھا جس میں علم اور معلومات اور تعلیم وغیرہ کا قصہ، اور وہ تھا کہ سن ہو گئے کان تو سماعت پائی، جب مند گئیں آنکھیں تو بصیرت پائی. سن ہو گئے کان تو سماعت پائی، جب مند گئیں آنکھیں تو بصیرت پائی. جب علم کے سب کھنگال ڈالے قلزم، جب علم کے سب کھنگال ڈالے قلزم، تب دولت عرفان جہالت پائی. اچھا، اب افتخار عارف کی نسبت سے اور کسوٹی کی نسبت سے مجھے اس میں ایک اپنے اندر جیسے ہوا محسوس کرتا ہے نا آدمی کہ جب علم کے سب کھنگال ڈالے قلزم، تب دولت عرفان جہالت پائی. اور مکھڑوں سے پٹی راج دلاری گلیاں، مکھڑوں سے پٹی راج دلاری گلیاں، چوتھی کی دلہن کی طرح پیاری گلیاں، دل کی نگری سے آہ بھرتی گزری کل رات کو لکھنؤ کی ساری گلیاں. دل کی نگری سے آہ بھرتی گزری کل رات کو لکھنؤ کی ساری گلیاں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ اسی لکھنؤ میں میرے استاد رہتے تھے حضرت عزیز لکھنوی، اور حامل رقیہ حاضہ جو ہیں یہ انہی عزیز لکھنوی کے شاگرد ہیں. اور وہ نوجوان جو تھا میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ کا کیا کام ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے کسی ڈرامے میں اداکاری وغیرہ کرنی. پھر مجھے یاد آتا ہے کہ جب جسے آپ ملاقات کہیے وہ ملاقات حضرت جوش ملیح آبادی کے دولت کڑے پہ ہوئی. پاکستان ٹی وی میں یہ طے پایا کہ ایک مشاعرہ ہوگا. میرے جنرل مینیجر اسلم اظہر صاحب تھے، میں اسکرپٹ ایڈیٹر تھا، اور اس زمانے میں کہلاتا تھا سینئر پروڈیوسر اسکرپٹ.
مجھے انہوں نے طلب فرمایا اور مجھے کہا کہ ایک مشاعرے میں فہرست بنائیے. میں نے ایک فہرست بنائی، فہرست بنا کے ان کو نام دے دیے. انہوں نے کہا کہ آپ بسم اللہ. اب ہم نے جناب والا مشاعرے کے سلسلے میں لوگوں سے رابطہ شروع کیا. تو اب وہ میں لکھنؤ سے آیا تھا تو کچھ مجھے آداب اور وغیرہ کا لحاظ رہتا تھا. تو میں نے اسد صاحب کی خدمت میں گزارش کی کہ سر ایسا ہے کہ نوجوانوں کو تو ہم مدعو کر لیں گے، جو بزرگ شعراء ہیں ان کے ہاں جا کر اگر دعوت دی جائے تو مناسب ہوگا. اسد صاحب بہت ہی اس معاملے میں فراخ دل آدمی تھے اور بات سن لیتے تھے. انہوں نے کہا کہ حالانکہ وہ اس زمانے میں بالکل انگریز نئے نئے آئے تھے یورپ سے، مگر انہوں نے کہا کہ ہاں چلو. اور جناب ہم اور میں اور وہ اور اختر وقار عظیم جو بعد میں ٹی وی کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہوئے اور آج کل ہم ٹی وی کے یہاں کے مدار وہاں ہیں، ہم لوگ جناب وہاں پہنچے گھر پہ. اور دولت قلعے پہ بیگم صاحبہ، یعنی ان کو ام الشعراء کہتے تھے، جو صاحب نے وہ تشریف فرمائی تھی. اور ڈاکٹر عالیہ امام آئی ہوئی تھیں. عالیہ آپا جو تھیں وہ ہماری لکھنؤ یونیورسٹی میں سینئر تھیں، اور بعد میں تو ہم ان کو لوبیا کہتے کیونکہ ان کی جو ایک بھانجی تھی وہ میری کلاس فیلو تھی، نجمہ، اور ہم ساتھ پڑھتے تھے تو وہ جانتی تھی مجھے. اچھا خیر، اب ہم وہاں پہنچے اور ہم نے مشاعرے کی دعوت جو صاحب کو دی. اور اسی اثنا میں کچھ چھوٹی سی دو چار باتیں ایسی پر لطف ہوئی کہ جس کا ذکر اختر نے اپنی کتاب میں کیا ہوا ہے. اور وہ جو صاحب کا ایک تھا قصہ کہ وہ جیسے کہتے تھے کہ بھائی 20 تاریخ نہ کہیں اور 20ویں کہیں اور 9 تاریخ نہ کہیں، 9ویں کہیں. جیسے انگریزی میں آپ نہیں لکھتے، آپ کہتے ہیں 7 اگست یا 8 جولائی، تو اس طریقے سے. اور بالکل اسی طرح سے انہوں نے مزاج گرامی تو کیسے ہیں کے بجائے کتنے مزاج ہیں، مزاج ہے کہیں. اچھا، پھر ایک کہیں قصہ نکل آیا رہائش کا. تو کہنے لگے کہ بھئی یہ تو آپ نے رہنا سے رہائش بنا ہوا ہے، تو کل آپ کہیں گے پلائش اور کھلائش. تو میں نے گزارش کی کہ سرکار اب تو حالت یہ ہے کہ لوگ بور سے بوریت انہوں نے حاصل مسئلہ بنایا ہوا ہے، تو کھلکھلا کیسے. اور ایک بات وہ کہا کرتے تھے کہ اگر غلط ہے تو میں کہہ نہیں سکتا فساد خلق کی وجہ سے کہ اگر غلط ہے تو بس وہ غلط ہے، میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. یہ جو صاحب کا مزاج تھا. اب جو صاحب اچھا وہ جو صاحب آ گئے اور مشاعرہ ہونے لگا اور انہوں نے مارکت العلا رباعیاں وغیرہ سب سنائیں، اور سب کو یہ خوف تھا کہ نہیں معلوم کیا حکومت کے خلاف کچھ پڑھ دیں گے اور کیا ہوگا. اور بھولے آدمی تھے، بہت ہی معصوم، جو آپ چاہیے ان سے کہہ دیجیے بس. اچھا، اب ہم نے یہ اہتمام کیا کہ جو صاحب سے فرمائشیں اتنی کر دی کہ جو اگر فرض کیجیے کہ وہ کچھ پڑھنے لائے بھی ہوں گے تو وہ نہیں پڑھ سکے. مگر جو صاحب بے حد تو حساب سیدھے آدمی، اور کوئی دنیا کا ان کو کوئی ان کو سمجھ نہیں تھی. خیر، جب وہ مشاعرہ نشر ہو گیا اور بہت ہی اس کی شہرت ہوئی، اور بیچ مشاعرے میں نے دیکھا کہ اور اسد صاحب سے بہت متاثر تھے اور واپس آئے تو کہنے لگے بھائی یہ تو بے مثال آدمی ہے. وہ اچھا، اسی زمانے میں ضیاء الدین شو شروع ہوا ٹی وی سے، اور یہ طے پایا کہ ان کو بلایا جائے گا جو صاحب کو. اور جو صاحب اس میں آئے اور بہت سے واقعات اس میں ہیں. اور ابھی تو ضیاء الدین صاحب اللہ ان کو عمر دے، وہ حیات ہیں، وہ پروگرام بھی موجود ہے اس میں جو انہوں نے کہا. اور جو یعنی دیکھیے، وہ کسی چیز کے بارے میں ان کی کوئی جو رائے ہوتی اس کے اظہار میں انہیں کبھی کوئی چیز مانے نہیں آتی تھی. اب میں آج ایک بات آپ سے کہوں، یہ شاید اس سے پہلے میں نے نہیں کہی اور کوئی کہے گا بھی نہیں. اسد صاحب حیات نہیں ہیں، مگر ابھی اختر میاں زندہ ہیں، اللہ ان کو عمر دے. جب وہ مشاعرہ ہو گیا تو ہم سے پوچھا گیا کسی نے کہ بھئی آپ نے جو صاحب کو کیسے بلایا. تو پہلے کہ مجھے تو کسی نے نہیں کہا وہ بہن ہے، اور اگر بہن ہے تو ہمیں بتائیں کہ وہ بہن ہے. تو یہ جو ایک طریقہ ہوتا ہے نظام کا،
کبھی ہم نے جو صاحب کے سلسلے میں کوئی تحریر حکومت کی طرف سے لکھی ہوئی ہمارے پاس نہیں آئی. ہم لوگ بعض اوقات خود بھی اپنے اوپر پابندیاں عائد کر دیتے ہیں اور بزدلی میں نہیں بلاتے اور کہہ دیتے ہیں کہ حکومت کی پابندی ہے اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب دوسری بات جوڑ صاحب کی شخصیت کے بارے میں آپ سے گزارش کروں کیونکہ تھوڑا سا وقت ہے تو مجھے کہنا چاہیے. جوڑ صاحب کی طرح سے جتنے اسٹیبلشمنٹ کے یا اسٹیٹس کو کے ادارے تھے کسی اور شاعر نے ہمارے عہد کے ان کے خلاف اتنا نہیں لکھا جتنا جوڑ صاحب نے لکھا. بغاوت ان کے مزاج کا بنیادی حصہ تھی. لوگوں نے ان کو متنازع بنانے کی کوشش کی مگر سچی بات یہ ہے کہ برطانوی استبداد کے زمانے میں کون ایسا شاعر اور ہے جس نے برطانوی حکومت کے خلاف اتنا لکھا ہو جتنا حضرت جوش ملے وادی نے لکھا. آ جائیے دوسری طرف یہ جو ہمارے ہاں آج کل بار بار کہا جاتا ہے کہ ملا اور برہمن اور مولوی اور ان کے خلاف کس نے ریلیجیس بگٹری کے خلاف اور مذہبی جنونیت اور انتہا پسندی کے خلاف جوش سے زیادہ کسی نے نہیں لکھا. آپ دیکھیے اودھ جو تھا وہ ایک اعتبار سے ایک خاص مذہبی فطرے کی وہاں پر اشرافیہ تھی مگر انہوں نے ذاکروں سے خطاب اور گویا جو یعنی دوسری جو رسومات ہیں ان کے خلاف بہت کھل کر اظہار خیال کیا اور اسی طریقے سے تبدیلی کے لیے اور انقلاب کے لیے اور حقوق انسانی کے لیے کھل کر برطانوی استبداد کے زمانے میں انہوں نے لکھا اور بہت جم کر لکھا. کوئی دوسرا شاعر قدرت بیان کے اعتبار سے زبان بیان پر دسترس کے اعتبار سے دور دور تک جوش صاحب کے قریب نہیں آتا. میں نے دیکھا ہے کہ جیسے فیض صاحب سردار جعفری اور جو ہمارے دوسرے ترقی پسند شعراء ہیں سب نے کھل کر اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ترقی پسند شعراء کے ہاں جو موضوعات ہیں اور جو قوت ہے اظہار کی اور خطاب کی اور بیان کی وہ جوش کے بغیر ممکن نہیں تھی. چنانچہ ترقی پسند تحریک کا کوئی بھی آپ روداد نامہ لکھیں وہ حضرت جوش ملی آبادی کے نام کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. پھر نثر پر ان کی جو دسترس تھی انہوں نے جو خط لکھے ہیں انہوں نے جو یادوں کی برات فرض کیجیے آپ دیکھیے ایسے نثر کے کیسی شاداب کیسی چہکتی ہوئی اور شوق نثر لکھنے کا رواج کہاں تھا. ہمارے ہاں لوگ اس میں اور چیزیں نکال لیتے ہیں مگر جو بات ہے کہ بھائی ایک کتاب ہے جو فرض کیجیے 50 برس نثر کی جو 4-5 کتابیں پڑھی جاتی ہیں اور گویا ورثہ کو اس کی رائلٹی ملتی ہو یا نہ ملتی ہو لیکن سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتابوں میں یادوں کی برات بھی ایک کتاب ہے. اب آ جائیے ان کی شاعری کا سلسلہ. بدقسمتی سے ان کی شاعری کے تمام مجموعے شائع نہیں ہو سکے. دیکھیے کون آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ جس نے سورہ رحمان کی تفسیر لکھی ہو جس نے نبی کریم کی نعتیں لکھی ہوں جس نے 10-9 پورے مسدس واقعہ کربلا پر لکھے ہوں امیر المومنین پر جناب سیدہ پر کربلا کے عظیم انسانوں پر ایسا مسدس کس نے لکھا ہے؟ ایسے مسدس کس نے لکھے ہیں؟ انیس و دبیر کے بعد تو آپ ان کے بارے میں یہ کہیں گے جی وہ مذہب بیزار وہ مذہبی منافرت سے اور یہ جو مسلکی اور ریاکارانہ مذہب ہے ریلیجیس بگٹری کے خلاف تھے. وہ کوئی دین کے خلاف اسلام کے خلاف کبھی بھی نہیں تھے. انہوں نے اللہ کے رسول پر جس طرح کی شاعری کی ہے اور
میں کہتا ہوں کہ بالکل بجا کوئی لکھا کسی نے کہ بھائی سورہ رحمان ہی ان کی بخشش کے لیے کافی ہے. تو اور ایک سورہ رحمان بڑی نظم ہے ان کی، نعتیں ان کی. پھر آپ دیکھیے کہ جو ایسے ایسے مسدس میں ایک مصرع جو ہے وہ انقلاب کی نوید ہے. کسی نے ایسے یعنی 20ویں صدی کا مرثیہ جوش کے نام کے بغیر نامکمل ہے. عیسائی ادب کے وہ سب سے بڑے آدمی ہیں 20ویں صدی میں. جو صاحب کی تعظیم اور تحسین ویسی نہیں ہو سکی جس کے وہ مستحق تھے. مثلا ابھی بھی میرے علم میں ہے کہ بہت سی چیزیں ان کی مطبوعہ نہیں ہیں. ان کتابوں کو چھپنا چاہیے. کم از کم ایک بار تو وہ تمام کلام منظر عام پر آنا چاہیے جو پہلی کتاب سے لے کر ان کے آخری مجموعے تک ہے. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ اس سے بعض اوقات غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. مجھے جب میں اردو مرکز لندن میں کام کرتا تھا مجھے آغا سنابی صاحب نے حکم دیا کہ جوش ملیح آبادی کی تمام چیزیں افتخارہ ان سے ملاقات ہوئی تھی، یہ بات ہوئی تھی. میں نے ان سے بات. اب میں آیا یہاں اسلام آباد اور میں جو صاحب کے حاضر ہوا. میں نے قدم بوسی کے بعد گزارش کی کہ ان کی یہ خواہش ہے. جو صاحب نے ازراہ مرحمت، ازراہ کرم، ازراہ عنایت بہت شقارہ انداز میں میری تواضع کی اور میری خود افزائی جسے کہتے ہیں حوصلہ افزائی کی. اور جیسے خود نواز وہ آدمی تھے. دیکھیے جو صاحب مشکل آدمی تھے مگر جو ان کی منزلت آشنا ہوں تو بس وہ بچ جاتے تھے. اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ آدمی دل سے میری قدر کر رہا ہے تو بس اس کے وعدہ و شہدہ ہو جاتے تھے. چنانچہ مجھ سے انہوں نے ایک کاغذ مجھے لکھ کے دیا اور اس پہ لکھا کہ میں ابن حسن ورنی مرحوم و مغفور ابن حسن ورنی کو اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ وہ میری کتابیں جس طرح سے چاہیں شائع کریں اور میں اپنی کتابوں کے حقوق آغا حسن آبدی صاحب کے نام مختص کرتا ہوں. یہ کہہ کے ایک کاغذ پہ جوش مرحوم لکھ کے دیا. مجھ سے کہا کہ ایک شرط ہے کہ جو آپ کتابیں چھپوانا چاہتے ہیں. تو میں نے انہوں نے کہا کہ 3 میرے مجموعے ہیں رہتے ہیں ابھی اشاعت کے لیے. تو میں نے کہا کہ جی ہاں 3 مجموعے ہیں لیکن میں نے آغا حسن آبدی صاحب سے ایک اور اجازت لی ہوئی ہے چوتھے، اور وہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو مسدس کربلا کے حوالے سے مختلف جگہوں پر ہیں وہ میں یکجا کر کے ایک جلد اس کی بھی چھاپ دوں. تو انہوں نے کہا کہ ایک شرط ہے. تو میں نے کہا فرمائی. ان کا کہ کتابت جو ہے وہ گویا میرے سامنے ہوگی. میں نے محمد طفیل صاحب مرحوم مغفور جو نقوش کے مدیر تھے اور مالک تھے، میں نے ان سے گزارش کی. کاتب تک طے ہو گیا اور اب میں یہاں سے کراچی چلا گیا اور کراچی سے میں لندن گیا اور میں نے جا کر ابن حسن ورنی صاحب کو وہ کاغذ فراہم کیا جو صاحب لکھا تھا. اور میں آغا حسن آبدی صاحب کو میں نے مطلع کیا کہ جو صاحب سے ملاقات ہوئی اور بہت حوصلہ افزا نتائج ہوں گے. ابھی میں یہ گفتگو کر رہا تھا کہ وہاں پر ایک خط آیا اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہاں دوستوں نے یہ طے کیا ہے کہ کوئی جو فاؤنڈیشن بنے اور اس کے تحت یہ سارا کام ہو. اچھا اب ظاہر ہے کہ مجھ کو اس کا تجربہ تھا. میں ادبی اداروں سے وابستہ رہا تھا اور میں نے دیکھا تھا. تو میں دیکھتا ہوں کہ اس طرح کی جب باتیں ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کام نہ ہو. چنانچہ میں نے اس پہ ذرا سا ناگواری کا اظہار، تو میں ظاہر ہے وہ میرے باس تھے اور میں ان سے یعنی میں کہوں کہ میں بے تکلف تو نہیں تھا. تو میں نے کہا کہ جیسی آپ کی مرضی، آپ نے مجھے حکم دیا تھا وہ میں نے کر دیا. انہوں نے مجھے یہ کاغذ دیا تھا وہ میں نے آپ کو فراہم کر دیا. اب آپ چاہیں تو ان کی فاؤنڈیشن سے کام کرا لیں. مجھے اچھا اس میں جو نام وغیرہ تھے کہ ہم یہاں ایک فاؤنڈیشن بنائیں گے اور اس کے تحت یہ چھاپا جائے گا. میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے اگر وہ وہاں ہو سکتا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں معلوم. اب اس کے بعد آج اتنے برس ہو گئے ہیں. اب کوئی پوچھے کہ بھائی
وہ جو لوگ تھے وہ کون تھے جنہوں نے یہ کیا تھا اور کیوں نہیں ہو سکا اور آج تک کیوں نہیں ہو سکا. فرض کیجیے کہ اس وقت نہیں ہوا تھا, اب تو پھر آغا صاحب رخصت ہو گئے, پھر آغا صاحب رخصت ہو گئے تو ساری چیزیں بدل بھی گئیں. لیکن جو صاحب ایسے شاعر نہیں تھے کہ جن کی کلیات یہاں سے نہ چھپ سکتی اور آج بھی نہ چھپ سکے. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کسی پبلشر سے کہیں, اس لیے نہیں کہ کوئی رعایتاً, اس لیے کہ جوش صاحب کو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں, لیکن بازار میں جوش صاحب کی کلیات میسر مہیا نہیں ہے. اگر ہماری نسل یہ کام نہیں کر سکے گی تو یہ ایک مجرمانہ عمل ہوگا. ادبی اداروں پر بھی اس کی ذمہ داری آتی ہے اور خانوادہ محترم پہ بھی اس کی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ جوش صاحب کو محفوظ کریں, جوش صاحب کے خطوط محفوظ ہوں, جوش صاحب کے کلام کی جتنی صورتیں ہیں وہ محفوظ ہوں, ان کی بیاضیں محفوظ ہوں, ان کے نوادر محفوظ ہوں, ان کی زندگی میں کام آنے والی اشیاء محفوظ ہوں. دنیا میں اکابرین کے نوادر میوزیم میں رکھے جاتے ہیں. جوش ہمارے ایسے نابغیر روزگار شخصیتوں میں تھے کہ جن کے لیے علیحدہ سے میوزیم ہونے چاہیے تھے. چلیے ممکن ہے یہ مطالبہ بڑا معلوم ہوتا ہو, تو کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی ایک جگہ ان کی چیزوں کو محفوظ کر دیا جائے. اور ہم بڑی زیادتی کریں گے اگر ہم جوش کی تمام شاعری کو یکجا طور پر محفوظ نہیں کر سکیں گے. اللہ جوش کا نام زندہ رکھنے والوں کو سلامت رکھے اور ان کو توفیق دے کہ ان کی اصل بات تو یہی ہے. اول و آخر وہ ایک سوچنے والے باغی انقلابی شاعر تھے اور انہوں نے ہر زمانے میں وہی بات کہی جس کو وہ حق سمجھتے تھے. ممکن ہے آپ کو اس بات سے اختلاف ہو, لیکن کبھی بھی جوش نے کسی مصلحت کے تحت اپنے دل کی بات کو چھپایا نہیں. جو بات کہنے کی تھی مصلحت کے بغیر, لگی لپٹی رکھے بغیر واشگاف لفظوں میں کہی. ان کی عظمت ان کی بغاوت میں, ان کے انقلاب میں پوشیدہ ہے, اور ان کی علمیت اور ان کی دسترس اور ان کی قالب کلامی اور ان کی شخصیت کی جاذبیت ہمیشہ انہیں سربلند رکھے گی اور آنے والے زمانے میں ان کو یاد رکھا جائے گا عزت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ.